پانی کا ابلنا، سائنس اور ہیکل کا کنٹرول۔ اگر وہاں کوئی فرشتہ پانی ہلانے نہیں آتا تھا تو پھر وہ پانی اچانک کیسے ابلنے اور ہلنے لگتا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی پر اسرار طاقت نہیں تھی، بلکہ قدرت کا ایک نظام اور انسان کی عقل مندانہ انجینئرنگ کام کر رہی تھی۔ اسے بالکل آسان سمجھنے کے لیے ہمیں پانی کے دو الگ ذرائع کو سمجھنا ہوگا اور تاریخی حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ حوض میں پانی آنے کے دو الگ راستے، بارش اور ابلتا چشمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی یعنی اوپر والے حوض میں پانی دو مختلف ذرائع سے آتا تھا۔ پہلا ذریعہ بارش اور ندی نالے، بارش کا پانی اور پہاڑوں سے بہتے ہوئے قدرتی نالے حوض کے اوپری کناروں سے چھوٹی نالیوں کے ذریعے خاموشی کے ساتھ اندر گرتے تھے۔ اس پانی کا مقصد صرف حوض کے لیول کو برقرار رکھنا تھا، اس سے تالاب میں کوئی ابال یا لہریں پیدا نہیں ہوتی تھیں۔ دوسرا ذریعہ، پیندے سے ابلتا چشمہ، اصل ابال ان ندی نالوں سے نہیں بلکہ حوض کے پیندے یعنی چٹانوں کی گہرائی سے آتا تھا، جو حوض کے نیچے ایک ایسا قدرتی چشمہ موجود تھا جو اپنے اندرونی دباؤ کی وجہ سے اچانک زوردار ابال پیدا کرتا تھا۔ سائفن کا اصول اور خاص وقت کا راز۔ اب سوال یہ ہے کہ پیندے کا چشمہ اچانک کیسے ابلتا تھا اور کیا یہ روزانہ ہوتا تھا؟ اس کے پیچھے قدرت کا سائفن اصول کام کر رہا تھا۔ سائفن کا مطلب ہے ہوا اور پانی کے دباؤ کے ذریعے پانی کا خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اسے یوں سمجھیے جیسے سوڈے یا کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر گیس اور پانی کا دباؤ بڑھتا ہے اور آپ ڈھکن کھولتے ہیں تو جھاگ تیزی سے اوپر ابل پڑتی ہے۔ زمین کے نیچے چٹانوں میں بھی ایک قدرتی غار تھا جس میں زیر زمین چشموں کا پانی جمع ہوتا رہتا تھا۔ جب وہ غار بھر جاتا تو پھنسی ہوئی ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے سائفن کا عمل شروع ہوتا اور پورا پانی جھاگ اور بلبلوں کے ساتھ حوض کے پیندے سے اوپر ابھرتا۔